ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا رویہ۔ جب ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اس کے احکام کی تعمیل کرنے اور اس سے مغفرت طلب کرنے کی ترغیب دلائی اور ایمان لانے کی صورت میں دنیا اور آخرت میں سزا کی وعید بیان فرمائی، تو قوم کے کافر سرداروں نے کہا، بلا شبہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 66۔ یعنی آپ ہمیں جس عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں وہ تو حماقت پر مبنی ہے، جبکہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جن سے مدد اور رزق کی امید کی جاتی ہے، اور یہ درست راستہ ہے۔ علاوہ ازیں ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا، بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 67۔ یعنی حقیقت میں وہ نہیں جو تم گمان کرتے ہو یا عقیدہ رکھتے ہو، بلکہ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ پہنچاتا ہے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصل پیغام میں جھوٹ نہیں بولا گیا، نہ اس میں کمی بیشی کی گئی ہے، اور اس لفظ میں یہ مفہوم بھی ہے کہ پیغام مختصر، فصیح، جامع اور معنی عبارت کے ذریعے سے پہنچایا گیا ہے، جس میں کوئی غموز اختلاف نہیں۔ اس انداز سے اللہ کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی قوم کے انتہائی خیر خواہ اور شفیق تھے۔ آپ کی خواہش تھی کہ قوم کو ہدایت نصیب ہو جائے، اسی لیے وہ ان سے کسی اجرت یا معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور مخلوق کی خیر خواہی کے جذبے سے انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ انہیں اگر اجر و ثواب کی تمنا تھی تو صرف اس ذات سے جس نے انہیں منصب رسالت پر فائز کیا تھا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا، میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ سورہ ہود آیت نمبر 51۔ یعنی کیا تمہارے پاس عقل نہیں جس سے تم یہ بات سمجھ سکو کہ میں تمہیں واضح حق کی طرف بلا رہا ہوں، جس کی گواہی تمہاری فطرت بھی دیتی ہے؟ یہ وہی سچا دین ہے جسے اللہ نے نوح علیہ السلام کو دے کر مبعوث فرمایا تھا اور آخر کار ان کے مخالفین کو تباہ کر دیا تھا۔ بلکہ میں اسی اللہ سے اجر و ثواب کا طالب ہوں جو ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ سورہ یاسین میں جس مرد مومن کا ذکر ہے، اس نے بھی یہی کہا تھا، ایسے لوگوں کے پیچھے چلو جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 21 اور 22۔ آپ کی قوم نے نہ صرف آپ کی نبوت کا انکار کیا بلکہ یوم آخرت کو بھی محض جھوٹ تصور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل قیاسات کو یوں بیان فرمایا، ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے، اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ سورہ المؤمنون آیت نمبر 33 سے 35۔ وہ لوگ اس بات کو بعد از قیاس اور خلاف عقل تصور کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو رسول بنا کر مبعوث کر سکتا ہے۔ قدیم اور جدید دور کے اکثر جاہل کفار یہی شبہ پیش کرتے رہے ہیں، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بنا کر بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو۔ سورہ یونس آیت نمبر 2۔ اور اسی کی بابت مزید فرمایا، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کے ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94-95۔ اللہ تعالیٰ نے سرداران قوم کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا، کیا وہ تم سے یہ کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔
سورہ المومنون آیت نمبر 35 سے 39۔ وہ قیامت کو عقل کے خلاف سمجھتے تھے اور جسم کے مٹی اور ہڈیوں کی صورت میں تبدیل ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے زندگی تو یہی دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور پھر نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی بعض لوگ مر جاتے ہیں اور دوسرے پیدا ہو جاتے ہیں، مرنے والے زندہ نہیں ہو سکتے۔ دہریہ اور بعض جاہل زندیقوں کا یہی عقیدہ ہے۔ تناسخ کا عقیدہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ مرنے والے 36,000 سال بعد دوبارہ اسی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جھوٹ، کفر، جہالت اور گمراہی پر مشتمل ہیں۔ یہ غلط اقوال اور فاسد خیالات ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں۔ اس سے انسانوں میں سے انہی بدکار کافروں کی عقل متاثر ہوتی ہے جو فہم و ہدایت سے محروم ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں اور جو کام وہ کرتے ہیں وہی کرنے لگیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 113۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو علم ربانی کی روشنی میں ہدایت فرمائی، جبکہ وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 128، 129۔ یعنی انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ہر بلند مقام پر بڑی بڑی عظیم عمارتیں، محلات وغیرہ تعمیر کرتے ہو جن سے محض دل خوش کرنا مقصود ہوتا ہے اور تمہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ وہ لوگ خیموں میں رہتے تھے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ سورہ الفجر آیت نمبر 6 سے 8۔ عاد ارم سے عاد اولا ہی مراد ہے۔ وہی لوگ ستونوں پر کھڑے ہوئے خیموں میں رہائش رکھتے تھے۔ یہ کہنا غلط اور بلا دلیل ہے کہ ارم سونے چاندی کا بنا ہوا ایک شہر ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، اور اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 130 سے 135۔ ان لوگوں نے جواب میں کہا، خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے، یہ تو اگلے لوگوں ہی کے طریق ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 136 سے 138۔ قوم ہود نے یہ بھی کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ان کو چھوڑ دیں؟ تم اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ یعنی کیا آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کریں اور ان کا راستہ چھوڑ دیں؟ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیے جن سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کو سچا نہیں مانیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ تھے کہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ بالآخر انہوں نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 71۔ یعنی یہ بات کہہ کر تم اللہ کے عذاب اور غضب کے مستحق ہو گئے۔ کیا تم اللہ کی عبادت کا موازنہ اپنے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا سے کرتے ہو، حالانکہ انہیں تم خود معبود قرار دے چکے؟ یہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا فیصلہ ہے جس کی تائید میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اب جب تم نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور باطل پر اصرار کر رہے ہو تو میرا تمہیں ان اعمال بد سے منع کرنا اور منع نہ کرنا برابر ہے۔ اس لیے اب اللہ کے اس عذاب کا انتظار کرو جو تم پر نازل ہونے والا ہے اور جسے روکا نہیں جا سکتا۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے یہ بھی کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر لے کر نہیں آئے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 53، 54۔
یعنی آپ نے کوئی خرق عادت معجزہ نہیں دکھایا جو آپ کے پیغام کے سچا ہونے کی دلیل بن سکے۔ آپ کے بے دلیل قول کی بنیاد پر تو ہم اپنے بتوں کی عبادت ترک نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، اور ہمارے خیال میں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے کسی معبود کا غضب آپ پر نازل ہوا ہے، اس نے آپ کی عقل کو متاثر کر کے جنون میں مبتلا کر دیا ہے۔ نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، اور ہمارے خیال میں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے کسی معبود کا غضب آپ پر نازل ہوا ہے، اس نے آپ کی عقل کو متاثر کر کے جنون میں مبتلا کر دیا ہے۔